السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سر دبئی سول کیس میں ایگزیکیوشن کیس میں سول کیس نہیں سول کیس سے ہو کر فیصلہ آنے کے بعد جب ایگزیکیوشن کیس میں جاتا ہے پیسہ نکالنے کے لیے، اوکے، تنفیذ جس کو کہتے ہیں ایگزیکیوشن کیس بھی کہتے ہیں. چیک ریٹرن پر بھی ایگزیکیوشن کیس بنتا ہے. سول کیس میں فیصلہ آنے کے بعد پیسہ دینے کے لیے کہنے کے بعد اگر نہیں دیا تو وہ بھی ایگزیکیوشن میں جا کر پیسہ نکلوانے کے لیے کام چلتا ہے ایگزیکیوشن کیس میں. ٹھیک ہے. لاسٹ ٹائم میں قانون آیا تھا کہ جب ایرسٹ وارنٹ ایشو نہیں ہوتا دبئی میں سول ایگزیکیوشن کیس میں ایرسٹ وارنٹ ایشو ہوتا نہیں جب تک کیس کرنے والا یہ ثابت نہ کرے کہ اس کے پاس جس پر کیس چل رہا ہے، جس سے پیسہ نکالنا ہے، اس کے پاس پیسہ ہے یا جان بوجھ کر نہیں دے رہا. ٹھیک ہے. یا تو اس کا پاس پیسہ تھا کیس چلتے وقت، یا تو کیس چلنے سے پہلے، چیک ریٹرن ہونے سے پہلے، یا تو چیک ریٹرن ہونے سے پہلے، یا تو ریٹرن ہونے کے بعد اس نے اپنا پیسہ چھپا لیا، کسی اور کے نام پہ کر لیا، کمپنی ہو، گاڑی ہو، پراپرٹی ہو، مال ہو، جو مال پیسہ ہو کسی اور کا نام پہ کر لیا، یا تو بگایا، اس کو پیسہ کو بگایا مطلب ٹرانسفر کر کے اپنا ملک میں بیچ دیا، اپنا کسی اور اکاؤنٹ میں بیچ دیا وغیرہ وغیرہ. اگر یہ ثابت کر نہیں پا رہا کیس کرنے والا تو ایرسٹ وارنٹ ایشو نہیں ہوتا آسانی سے جلدی سے ایشو نہیں ہوتا. مطلب تھوڑا سا ثابت کرنا پڑتا. دبئی کورٹ میں، دبئی میں صرف، اجمان، شارجہ وغیرہ، باقی ایریاز میں نہیں. باقی ایریاز ابوظہبی میں بھی قانون ایسا آیا تھا، اس میں چیک نہیں کیا، دیکھنا پڑے گا. دبئی کے بارے میں بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے. ابھی دیکھیں ایرسٹ وارنٹ ایشو ہونے کی وجہ 2-3 وجوہات ہے. سب سے پہلے یہ، اگر بندہ جس پر کیس چل رہا ہے اس نے ریکویسٹ دے کر کورٹ کو، اپلیکیشن دے کر کورٹ سے پرمیشن لے لی انسٹالمنٹ میں بھرنے کے لیے. ٹھیک ہے. فرسٹ وجہ جس میں ایرسٹ وارنٹ ایشو ہونے کا چانس ہے، انسٹالمنٹ میں بھرنے کے لیے پرمیشن لے لی اور برتے ایک بھر کے پہلی قسط، دوسری قسط، تیسری قسط بھرنے کے بعد، یا تو 1 2 3 4 5 بھرنے کے بعد، یا تو 6 انسٹالمنٹ بھرنے کے بعد پھر بھرنا بند کر دیا، نہیں بھر رہا اور نہیں دے رہا، اس میں بھی ایرسٹ وارنٹ ایشو ہو جاتا ہے. اگر کیس کرنے والا جج کو کہا، کورٹ کو کہا کہ بندہ پیسہ دے رہا تھا، ابھی 1 مہینے سے یا 2 مہینے سے 3 مہینے سے پیسہ نہیں دے رہا، دینا چھوڑ دیا، رک گیا، ایرسٹ وارنٹ ایشو کرے اس پر اور پیسہ دلوائے، ان سے نکلوائے، ایرسٹ وارنٹ ایشو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. پہلی وجہ. دوسری وجہ، اگر جج نے، کورٹ نے اگر کیس کرنے نہیں، جس پر کیس چل رہا اس سے ایسا کچھ ڈاکومنٹس مانگا، ٹھیک ہے، پیپر وغیرہ جو ثبوت مانگا کہ یہ ثابت کرو کہ آپ انسولونٹ ہو، معذور ہو، پیسہ نہیں دے سکتے، آپ کا فائنینشیل بیک گراؤنڈ خراب ہے، کام نہیں ہے، انکم نہیں ہے، کمپنی نہیں ہے، جاب نہیں ہے، سیلری نہیں ہے، پیسہ کچھ بھی نہیں ہے، نہیں دے سکتے، یہ ثابت کریں. جو ڈاکومنٹس ہمیں چاہیے کہ آپ کے نام پہ گاڑی نہیں ہے، پراپرٹی نہیں ہے، بینک بیلنس نہیں ہے، ٹریل لائسنس نہیں ہے، شیئر مارکیٹ میں شیئر نہیں ہے، اور بیرو رپورٹ ایسا کوئی نام ہے، رپورٹ مطلب اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کہاں کہاں ان کا پیسہ پڑا ہوا ہے، کہاں کتنا پیسہ دیتا ہے، ایسا کچھ ہے بیرو رپورٹ میں، وہ دینے کے لیے کہیں گے. اگر نہیں دیا، اگر ٹائم پر نہیں دیا، ثابت نہیں کیا جج کو، کورٹ کو ڈاکومنٹس دے کر کہ یہ انسولونٹ ہے، معذور الحال ہے، میسور نہیں، معذور، پیسہ نہیں دے پا رہا، پیسہ نہیں دے سکتا، نہیں ہے دینے کے لیے، تو نہیں دیا، تو یہ بھی ایک وجہ ہے ایرسٹ وارنٹ ایشو ہونے کی. دوسری وجہ، پہلے کیا، انسٹالمنٹ میں پیسہ بھرنا چھوڑ دیا، رک گیا، مطلب نہیں بھر رہا، دوسری وجہ ثابت نہیں کیا اپنے آپ کو. تیسری وجہ بھی لے لیں، جو ریسنٹلی ابھی ایک کسٹمر کا وہ کیس چل رہا تھا، اس میں بھی تیسری وجہ یہ ہے، بندہ پکڑا جانے کے بعد، جس پر کیس چل رہا ہے وہ پکڑا جانے کے بعد، جیل میں رہنے کے بعد، جج کے سامنے لانے کے بعد، اگر اس نے یہ کہا کہ جج صاحب مجھے نکلنے دے، میں جا کے ارینج کرتا ہوں پیسہ بھرنے کے لیے یا تو سیٹلمنٹ کرنے کے لیے، دونوں میں سے کوئی ایک، مجھے ٹائم دو، اگر جج نے ایکسیپٹ کر کے چھوڑا، نکلنے دیا کرنے کے لیے، اور 1 مہینہ کا ٹائم دیا، 2 مہینے کا ہو، 3 مہینے کا ہو، جتنا بھی ہو ٹائم دیا، تھوڑا سا اس کو کر لو جا کے. اگر نہیں کیا یہ کام، نہ پیمنٹ کی،
نہ انسٹالمنٹ کے لیے کوئی اپلیکیشن دی، انسٹالمنٹ بھرنے کے لیے کوئی اپلیکیشن دی، نہ جس نے کیس کیا فرسٹ پارٹی اس کا ساتھ مل کر سیٹلمنٹ کی بات کی، کچھ بھی نہیں کیا، چھوڑ دیا ایسا ہی، مہینہ ختم۔ اس میں بھی یہ تیسری وجہ ہے جس میں ایرس وارنٹ ایشو ہونے کا چانس ہے، ہو جاتا ہے 100%۔ ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوا جو کیس چل رہا ہے، کچھ بھی نہیں کیا، جج نے کہا کہ ٹائم دیا تھا اس کو اس کے لیے، اور یہ ٹائم اس نے خود مانگا، دیکھیں جج کی طرف اپنے طرف سے نہیں، وہ خود مانگا، کلائنٹ نے، سیکنڈ پارٹی نے جس پر کیس چل رہا اس نے خود مانگا کہ مجھے ٹائم دو میں کرتا ہوں، کچھ نہیں کیا، ایرس وارنٹ ایشو ہو گیا، کرنا کیا ابھی سر بتائیے۔ دیکھیں اس کا سلیوشن تیسری وجہ ہے نا، یا تو تینوں لے لیں، ایک تو ہے انسٹالمنٹ کا تو کام ہی نہیں چل رہا اس کیس میں، اس کو رہنے دیں، باقی دو وجہ ڈاکومنٹس ہے آلریڈی۔ ابھی تیسری وجہ کیوں نہیں کیا، ٹائم کیوں نہیں ملا نا، کیوں سیٹلمنٹ کرنے کے لیے ان کے پاس گیا کیوں نہیں، ان سے ملا کیوں نہیں، یہ بھی ہے۔ یہ ابھی سلیوشن کیا اس میں کہ ابھی ایرس وارنٹ تو ایشو ہو گیا، جج کو سمجھانا ہے، پٹیشن دے کر تظلم من القرار، قرار امر الضبط والاحضار، مطلب جو ایرس وارنٹ ایشو ہوا اس میں تظلم اپلائی کرنا ہے، پٹیشن اپلائی کر کے جج کو کورٹ کو سمجھانا ہے، سر جج صاحب یہ جو ہو رہا ہے ان پر ظلم تو نہیں کہہ سکتے یار، ظلم کیسے کہہ سکتے، کسی کا حق ہے آپ نہیں دے رہے، دینا چاہیے، کیوں لیا تھا، کیوں نہیں دے رہا، اور ملوں گا کہہ کر ملا نہیں، اور اتنا 2-3-4 لاکھ لے کر آپ نے کیا کیا، اس کا ایک سوال ہے نا، سوال اس میں ہم لوگ اپنی طرف سے ایک سوچ کر یہ کیسے ظلم ہو رہا ہے نہیں کہہ سکتے، کیا پتا اللہ عالم کیا ہوگا اس سے، سائڈ میں ہے، بزنس چل رہا ہے، کما رہا ہے، کسی اور کا نام بھی نہیں کہہ سکتے، پر اتنا سمجھا سکتے جو ابھی فی الحال جو ظاہر ہے، جو نظر آ رہا ہے اس بندہ پر جو نظر آ رہا ہے ڈاکومنٹس لے کر، اس کو لے کر پٹیشن اپلائی کریں گے، تظلم جج صاحب دیکھیں پلیز ریکویسٹ ہے ایرس وارنٹ کینسل کریں، کیسا بھی کر کے ہم لوگ انسٹالمنٹ اور سیٹلمنٹ کے لیے جا رہے، ٹھیک ہے سر، سمجھا؟ 1 2 3 3 وجوہات ہے جس کے بنا پر ایرس وارنٹ ایشو ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔